السلام علیکم ناظرین، نظم تو اور میں کا تیسرا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ شعر نہ صرف ایک عظیم شاعرانہ تخلیق ہے بلکہ ہماری فکری اور روحانی حالت کا ایک آئینے کی طرح تجزیہ کرتا ہے۔ ایک ایسا شعر جو آپ کے اور ہمارے فکری قبلے کو بدل دے گا۔ شعر ملاحظہ کیجئے کہ میرا عیش غم، میرا شہد سم، میری بود ہم نفس عدم، تیرا دل حرم گروے عجم، تیرا دین خرید اے کافری۔ میرا عیش غم، میرا شہد سم، میری بود ہم نفس عدم، تیرا دل حرم گروے عجم، تیرا دین خرید اے کافری۔ پہلے ہم الفاظ و معنی دیکھ لیتے ہیں کہ عیش کے معنی راحت یعنی پلیجر، کمفرٹ، غم معنی دکھ، رنج، سورو، گریف، شہد کے معنی مٹھاس یعنی ہنی، سویٹنس، اور سم کہتے ہیں زہر کو، پوائزن کو۔ بود کہتے ہیں وجود کو، ہستی کو یعنی ایگزسٹنس اور آپ کی بینگ کو کہتے ہیں۔ ہم نفس عدم، ہمدم کہتے ہیں سانس لینے والا یعنی کمپینین، کلوزلی ایسوسیٹڈ، اور عدم کہتے ہیں نیستی اور فنا یعنی نان ایگزسٹنس اور انیہیلیشن۔ حرم کہتے ہیں مقدس مقام، اسکیٹس، سینکچوری، اور گرو کہتے ہیں رہن رکھا ہوا یعنی تابع، مورٹگیج، اور عجم کہتے ہیں غیر عرب کی دنیا یعنی اجنبی تہذیب کی علامت، فورن سویلائزیشن سے مراد ہے۔ خرید آئے، خرید لیا گیا یعنی پرچیز، باٹ اوور۔ کافری غیر اسلامی فکر، ان بلیف اور ڈس بلیف، یعنی اوور آل یو کین سے سمبولیکلی ان اسلامک ورلڈ ویو۔ تو پہلا مصرع میں فرما رہے ہیں کہ شاعر اپنے جذباتی سفر کی شروعات ایک گہرے اندرونی احساس سے کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک حساس دل قوم کی زوال اور پرستی کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے ذاتی خوشیاں بھی غم کا روپ دھار لیتی ہیں۔ شہد کی فطری مٹھاس بھی تلخ اور زہر محسوس ہونے لگتی ہے، اور زندگی فنا کی حدوں کو چھونے لگتی ہے۔ یہ علامہ اقبال کا کوئی ذاتی مرثیہ نہیں ہے بلکہ ایک بیدار مغز انسان کی وہ کٹھن حالت ہے جو قوم کے زوال پر اندر ہی اندر گھل رہی ہے۔ اس دوسرے مصرعے میں اقبال امت مسلمہ کو جھنجھوڑتے ہیں۔ مسلمان کا دل بنیادی طور پر اللہ کی یاد اور پاکیزگی کا حرم ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس آج وہی دل غیر اسلامی افکار، مادہ پرستی اور اجنبی تہذیب کی غلامی میں گروی رکھا جا چکا ہے۔ اقبال یہاں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان نے دین چھوڑ دیا ہے، بلکہ وہ خبردار کرتے ہیں کہ جب دین کی روح، خود مختاری اور اخلاقی اصول وہ دنیاوی مفادات کے عوض کمزور پڑ جائیں تو ایمان کا صرف ظاہری دعویٰ باقی رہ جاتا ہے۔ اقبال ہمیں علم اور ٹیکنالوجی حاصل کرنے سے روکتے نہیں ہیں بلکہ وہ ہمیں اندھی تقلید اور احساس کمتری سے بچاتے ہیں۔ اب اس کا حاصل کلام اور فکر انگیز سوال کے ساتھ ایک بات سامنے آتی ہے کہ شعر کا خلاصہ اس طرح کہ ترقی اور جدید علم حاصل کرنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اپنی روحانی شناخت اور فکری خود مختاری کو کھو دینا سب سے بڑا زوال ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ اقبال آج ہماری زندگی اور سوچ کا جائزہ لیتے تو کیا وہ ہمارے دل کو حرم کہتے یا گروہ عجم کہتے؟ یعنی حرم یعنی پاکیزہ، اللہ کی طرف متوجہ، اور گروہ اعظم کے معنی عجم کے پاس غیر اسلامی تہذیب کے ہاتھوں گروی رکھا ہوا۔ اب ہم
ان دونوں شعروں کا اگر جائزہ لیتے ہیں کلاسیکل شاعری کی بنیادوں پر، تو ایجاز و اختصار یعنی جامعیت کے اعتبار سے کم الفاظ میں گہری بات کہنے کی بات اس میں خاص طور سے ہے. صنعت تضاد و تقابل اس میں ہے، انتھیسس اور کنٹراسٹ ہے، بود وجود، عدم فنا، زہر عیش، غم شہد اور سم وغیرہ. صنعت موازنہ یعنی تختی لفظی سجدھج کے اعتبار سے اور تصریح کے اعتبار سے اس میں ایک بڑی سیمیٹری پائی جاتی ہے کہ میں اور تو نوائے سوختہ کے مقابلے میں پریدہ رنگ بو، پریدہ رنگ اور رمیدہ بو وغیرہ. اسی طرح اس میں ایک بڑی امیجری ہے، بصری اور حسی پیکر تلاش کیا گیا ہے کہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو ایک منظر بناتے ہیں، نوائے سوختہ درگلو اور پریدہ رنگ رمیدہ بو وغیرہ سے. اور اسی طرح سے استعارہ اور علامتی نظام کے اعتبار سے کلاسیکی انداز میں بیان ہوئے اس شعر کے گہرے حقائق کو علامتی زبان میں بیان کیا گیا ہے. اس میں ایک ایموشنل ریزوننس اور سوز و ساز اور قطارت بھی پائی جاتی ہے. تو چنانچہ یہ کلاسیکل غزل اور نظم کی اعلیٰ معیار کے اعتبار سے بھی ایک نہایت اعلیٰ درجے کا کلام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم اس کے اگلے اشعار لے کر بھی آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور دوسروں تک بھیجنے کا بھی اس کا آپ انتظام فرمائیں، تو اور بھی آپ کے احباب کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی.